اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. صلوات دیجیے محمد آل محمد. عزیزان محترم، کل جو ہم نے مجلس پڑھی اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا نام ہم نے حولہ لے دیا. وہ حالہ ہے، حالہ بنت خویلد. وہی جو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے. وہ جب دوبارہ سنی تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ حالہ ہے اور ہم نے اس کو حولہ پڑھ دیا تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات کا وہیں سے آغاز کریں جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا کہ محبت اہل بیت میزان ہے. آج نہیں، ہمیشہ سے میزان رہی، ایمان کا میزان. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی اسی کو معیار بناتے تھے، اسی سے پہچانتے تھے. آج ہم وہی مثالیں دیں گے. مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کرتے. بات پتہ نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دونوں طرف بلکہ ہر طرف کچھ نہ کچھ نادان ہوتے ہیں. ان نادانوں کی وجہ سے سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اب ہمیشہ یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جس طرف کا بھی ہو ذرا احتیاط سے گفتگو کیا کرو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے بات کرو. ایک معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں. میں اتنی مثالیں دیتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا بت شکن کون ہے اسلام میں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے بشریت میں سب سے بڑا بت شکن کون ہے؟ مولا کی ذات ہے نا، مولا کائنات ہے نا. سب سے بڑے بت شکن مولا. اب مجھے بتائیے کہ سب سے بڑے بت شکن ہیں تو جو بھی یہ کرتا ہے کہتا ہے بس اب بت شکن فلانے نے بت شکن کہ ہم تو بت شکن کے ماننے والے، ہم بت شکن کے ماننے والے. لیکن بتائیے بعض ایسے ممالک کے جہاں ان کا دین ہی یہی والا بت پرستوں والا. اب جائیے وہاں جا کے بت توڑنا شروع کر دیے. ہمت ہے تو میں دیکھوں آپ کیسے بت توڑتے ہیں. توڑیے نا بت، وہاں پہ نہیں توڑ سکتے نا. کیوں؟ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. اسی طرح غیر مسلم جب معاشروں میں آپ رہتے ہیں، یورپ میں ادھر ادھر جاتے ہیں، تو پھر آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے چیزوں کا. تو خدا کے بندو جو خیال دوسروں جگہ پہ جا کے رکھتے ہو اپنے ملک میں رکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ پریشانی ہو رہی ہے. جب یہ خیال تم دوسرے ممالک میں جا کے کرتے ہو کہ ان کے مذہب کا خیال کیا جائے، رعایت کی جائے، بھائی کوئی ایسی بات نہ کی جائے، اور جانتے ہیں آپ کے کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنی خاطر ایسا نہیں کرتے. تو بھائی یہاں بھی اپنی خاطر، اپنے ملکی کی خاطر، اپنے شہروں کی خاطر. سب سے اپیل کر رہا ہوں، کسی خاص طرف میرا اشارہ نہیں سمجھیے گا، بلکہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہے. ارے بھائی خدا کے بندو کیا ہو گیا؟ پیار محبت سے رہتے تھے. سن 80 سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ سب پیار محبت سے رہ رہے تھے نا آپس میں. یہ جو کچھ ہوا ہے نا 80 کے بعد ہوا ہے. اسی لیے میں سارے توپوں کا رخ موڑتا ہوں اسی طرف جو 80 کے بعد یہ ساری بیماریاں، یہ ساری مصیبتیں ہمیں دے کر گیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ نہیں بھائی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، سب کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی بات کیجئے. بات کرنے کو کس نے منع کیا ہے؟ ہم بھی بات کریں، سارے علماء بات کرتے ہیں، اپنا نقطۂ نظر ایک کو پیش کرتے ہیں. وہ پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن ضروری ہے کہ نقطۂ نظر پیش کرتے وقت دوسروں کے جذبات کا خیال نہ کیا جائے، ورنہ نقطۂ نظر پیش نہیں ہوگا. کیوں نہیں پیش ہوگا؟ علم کی کیا کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہوتی ہے کہ جب علم کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، علم کے ذریعے سے، علم کی مدد سے، یا جب علم گفتگو کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ مخالف بات مانے یا نہ مانے لیکن جھگڑا نہیں کرتا. مخالف بات مانے یا نہ مانے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ کوئی ایسی بات کی نہیں جاتی نا جب علمی گفتگو کی جاتی ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی گنجائش رہتی نہیں ہے. اس کے بعد بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے تو سمجھ لیں ابو جہل کا ماننے والا ہے. کیا ہے؟ وہ ابو جہل کے قبیلے سے. ورنہ عام انسان جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا، جب آپ طریقے سے بات کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، بات کریں، کیوں لڑے گا؟ نہیں مانے. لڑائی کہاں سے آ گئی اس میں؟ بیچ میں لڑائی. تو لہٰذا سب سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی پاکستان پہ رحم کرو، پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرو. نہ معلوم کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ویسے تیار کھڑی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ساری باتیں ایجاد کرنا، خاص طور پہ ادھر محرم آیا، ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا سب سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی صبر و ضبط سے کام لو، حوصلے سے کام لو. وہ لڑنے کا میدان اور ہے بھائی،
وہ میدان اور ہیں جہاں سامراجی طاقتوں سے لڑنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ فکر کو آفاقی تو رکھو نا. خاص طور پہ علی والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو لڑنا ہے تو وقت کی یزیدی طاقتوں سے لڑو نا. خدا کے بندو اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے تو اپنے معاشرے کو کیوں خراب کیا جائے. یہی اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی ہے کہ بھئی لڑنے کا شوق ہے, جہاد کا شوق ہے, تو آؤ مل کے لڑیں نا. یہود و نصارہ سے لڑیں, آؤ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے لڑیں. فلسطینیوں پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, چلو فلسطینیوں کی خاطر لڑ لو. اس اسرائیل سے, اس یہودی طاقت سے کوئی نہیں لڑ رہا, آپس میں لڑے جا رہے ہیں. وہاں پڑوس میں بھی خود لڑے جا رہے ہیں. اسرائیل سے لڑنے کا کسی کو خیال نہیں کہ اسرائیل سے بھی جہاد ہوتا ہے. بھائی اسرائیل سے لڑنے کو کوئی تیار, یہودیوں سے لڑنے کو تیار. لہٰذا آپ ایک پیغام تھا جو دے رہے ہیں آپ کو, اور ظاہر ہے کہ ہم تو سیدھی سی بات ہے کہ یہی پیغام دیتے ہیں ہر جگہ, جب بھی ہوتا ہے یہی پیغام دیتے ہیں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا اس ملک پر رحم کرو بھائی, ان شہروں پہ رحم کرو. دشمن یہی چاہتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے دانستہ نادانستہ طور پہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں پیچھے کس کی سازش ہو رہی ہوتی ہے؟ دشمن کی سازش ہو رہی تھی. وہ یہ سارے مسائل کو اور ہوا دیتا چلا جاتا ہے تاکہ جھگڑے ہوتے چلا جائیں. انشاءاللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, خدا نے چاہا, بہرحال ضعیف آواز ہے لیکن یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک تو کانوں میں جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. پس پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے. تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے چلیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو بات ہماری ہوئی ہے کہ محبت اہل بیت, بھائی ہم اسی پر دلیلیں دے رہے ہیں. کل ہم نے کیا دلیل دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, کیا دعا کی کہ اے باری الہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر یہ علی مڑ جائے. علی کو ادھر نہ موڑ, حق کو ادھر موڑ. یعنی بس علی جو کرے گا, جو کہے گا, جدھر جائے گا وہی حق ہے. بس علی ہی حق ہے. علی مال حق والحق ما علی. یہ تو ہمارے برادران کے بھی یہ والی حدیث تو ہے. پہلے حصہ چلو اگر کم نے لکھا ہے تو بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی لکھا نا, علی مال قرآن والقرآن ما علی, علی مال حق والحق ما علی. یہ سب لکھا ہے, اگرچہ کہ وہ حدیث بھی ہے کنز المال میں. لیکن چلیے بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. ابن ابی الحدید امام احمد بن حنبل کی رحمت اللہ علیہ کی ایک محفل کا ذکر کرتے ہیں, ایک نشست کا ذکر کرتے ہیں. وہ نشست یہ شاید منصور طوسی اس کا راوی ہے, اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اس کے بہت سارے حوالے ہیں. 20 سے زیادہ ہمارے برادران کے حوالے ہیں, 20 سے زیادہ ہمارے برادران کے, جو میں نے نوٹ کر لیے, میرے پاس موجود ہیں سارے, کیونکہ جب لکھوں گا تو پھر وہ سارے حوالے لکھوں گا. ابھی تو میں تقریر کر رہا ہوں تو وہ تقریر میں یہ اتنے حوالے دیتا چلا جاؤں گا تو اتنے منٹ کم ہو جائیں گے پھر. تو وہ جناب اس لیے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میرے لفظ میرے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں. میں ایسے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اب تو آپ ادھر ادھر کی بات کریں گے تو فوراً پکڑ لی جاتی ہے, معلوم ہے نا آپ کو, فوراً پکڑ میں آ جاتی ہے نا بات. لہٰذا میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو اس کا میں ذمہ دار بھی ہوں. تو اس محفل کا ذکر کرتے ہیں ابن ابی الحدید, اور کہتے ہیں کہ وہاں کسی نے سوال کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ جو حدیث ہے, اور مولا کائنات یعنی میں مولا کائنات کروں, ان کا جو علی بن ابی طالب بیان کرتے تھے یہ حدیث کہ انا قسم النار والجنہ, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. کس سے پوچھا؟ امام احمد بن حنبل سے. مسند احمد بن حنبل آپ جانتے ہیں کتنی بڑی کتاب ہے, اور ویسے بھی ایک مسلک کے امام ہیں پورے. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. یہ جو حدیث مولا بیان کرتے ہیں, ان کا علی بن ابی طالب جو بیان کرتے تھے کہ انا قسم النار والجنہ, میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں, میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا. دیکھیے ابھی اسی پہ آج بات کریں گے انشاءاللہ. آپ سے خدا نے چاہا جو مطلب پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک پہنچا دیں گے. تو احمد بن حنبل محفل میں بیٹھے ہیں, شاگرد ہیں سارے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. منصور طوسی کہتے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, تو سب متوجہ ہو گئے کہ سوال تو بہت عمدہ ہے. کہ اچھا پہلے تو یہ بتا, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اچھا پہلے یہ بتا, میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, یہ بتا تو نے وہ سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. اب سب اور متوجہ ہو گئے, پہلے وہ حدیث بتا, پہلے یہ بتا کیا تو نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب کے لیے فرمایا یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. اب یہ امام احمد بن حنبل سوال کی صورت میں اپنے شاگردوں سے یا مصاحبین سے جو بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ, جس نے سوال کیا اس سے پوچھا سب کے سامنے کہ تو نے یہ حدیث سنی کہ یا علی, حضور نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن,
اور تجھ سے بغض اور نفرت نہیں کرے گا مگر منافق سنی. کہا یہ تو سنی, کہیں تو سنیے. اچھا اب یہ بتاؤ, اب سب سے اقرار لیا بھائی سنیے سب نے, ہاں سنی ہے. تو اب امام احمد بن حنبل فرماتے اچھا یہ بتاؤ مومن کہاں جائے گا, جنت میں کہ جہنم میں؟ سب نے ایک دم کہا جنت میں جائے گا. مومن کہاں جائے گا؟ کہ جنت میں جائے گا. اور کہ منافق کہاں جائے گا, جہنم میں یا کہیں اور؟ کہا جہنم میں. جا کے تو فیصلہ ہو گیا نا. یہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں, کہتے ہیں پھر فیصلہ ہو گیا نا کہ مومن جنت میں جائے گا اور منافق جہنم میں جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. اے علی آپ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق نفرت کرے گا. تو جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب دیکھیے نا بات. لیکن یہ مطلب کہاں سے لائے احمد بن حنبل؟ یہ بھی تو لیجئے نا, ایسے تھوڑی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے بعد کا, اور امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے ان سے پہلے کا. پہلے تو وہ لکھتے ہیں کہ گمان, یہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ گمان یہ کہ احمد بن حنبل نے یہ مطلب امام رضا علیہ السلام کی گفتگو سے لیا, جو گفتگو ان کی مامون الرشید سے اس کے دربار میں ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مامون الرشید ظاہری طور پہ اہل بیت کا دوست بن گیا تھا, اور اس نے ولی عہدی کا اعلان بھی کر دیا تھا تاکہ مختلف علاقوں میں بغاوتوں کو دبا دیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کو 8ویں امام کو شہید کر دیا گیا, زہر دے کر مسموم کر کے شہید کر دیا گیا. تو اس کو خاندان کے لوگ پن کرتے رہتے تھے, اکساتے رہتے تھے امام کے خلاف, کیونکہ سب کو ایک نفرت بھی تھی نا, بغض بھی تھا کہ یہ کہاں سے ولی عہد بن گیا. نہ معلوم کتنے شہزادے امید میں رہتے کہ کب بادشاہ مرے تو میں بادشاہ بنوں, ہے نا. یہ بڑی مشکل ہے بادشاہوں کی کہ جب ان کے بیٹے ہو جائے تو بیٹے انتظار کرتے ہیں کب مرے کب میں بادشاہ بنوں, یا کب مرے کب میں حاکم بنوں. یہ بڑی مشکل ہے. جس حکومت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, جس بچے کے لیے حکومت کو بڑا بناتے ہیں کہ میرا ولی عہد کو یہ ملے یہ ملے یہ ملے, وہ ولی عہد آخر میں دعا کر رہا ہوتا ہے. جیسے مامون اور امین کی لڑائیاں لکھی ہیں نا, کتنی لڑائیاں لکھی ہیں امین اور مامون کی آپس میں, اور ہارون اور رشید کے جملے لکھے ہیں کہ مجھے معلوم زخم آ گیا تھا اس کو, تو زخم کو چھپاتا تھا اور بہت اذیت میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا. تو کہتا تھا خاص لوگوں سے کہ اگر میرے بیٹوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ زخم ہے تو پھر وہ میری زندگی ہی میں تخت و تاج کے لیے آپس میں جنگیں شروع کر دیں گے. اگر میرے بیٹوں کو معلوم ہو گیا تو یہ ایسی چیز ہے بھائی, تخت و تاج ہے نا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو اس کو اکسایا کرتے تھے امام کے خلاف کہ مولا یہ ایسے کا. وہ کہا صاحب یہی کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے, علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے لئے. یہ کیسی حدیث ہے, یہ کیسی بات ہے؟ اور سارے شیعہ یہ کہتے ہیں, اور فرزند رسول بھی یہی کہتے ہیں. فرزند رسول تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تو نام لیتے تھے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کو اتنا ہو کیا کہ اس نے کہا اچھا دربار میں بلا کے پوچھتے ہیں ان سے. دربار میں طلب کر لیا. ظاہر دربار میں سینکڑوں آدمی اس کے بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء سفراء, اور کچھ اس لیے بھی کہ چلو آج کچھ تو چاہنے والے بیچارے بیٹھے ہیں امام کے, اور کچھ اس لیے بھی کہ چلو آج معاذ اللہ تماشا دیکھیں گے بھائی, صبح کی ہوگی معاذ اللہ امام کی. امام تشریف لائے, جاہو جلال ہوتا تھا کہ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ جاتا تھا, نہیں چاہتا تھا. ہارون رشید نے بھی 7ویں امام کے لیے چاہا تھا کہ میں تخت سے نہ اٹھوں, لیکن جو ہی امام داخل ہوئے تو کھڑا ہو گیا تھا. ایسے جب امام داخل ہوتے تھے 8ویں امام, تو مامون الرشید اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا تھا احترام کے, اور جاتا تھا آگے بڑھ کے استقبال کرتا. بلایا, پاس بٹھایا, پوچھا کس لیے مجھے تو نے طلب کیا؟ کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ سب سوال کرتے ہیں, میں نہیں, یہ سب پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو علی کے بارے میں مشہور ہے کہ علی کہتے تھے کہ میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں, انا قسیم النار والجنہ. تو امام نے یہی دلیل قائم کی تھی. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ بنی عباس نام لیے کچھ ہستیوں کے, جناب عباس ابن عبد المطلب, فضل ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس. کہا یہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا تمہاری نگاہوں میں مقام کیا ہے, کیا مقام ہے؟ تو کہتا ہے مامون رشید کے ان کا مقام عبداللہ ابن عباس, کیونکہ جانتے نا اب عبداللہ ابن عباس بنی عباس سے تھے, تو بنی امیہ کے مقابلے میں اب دیکھیں یہ بھی اللہ کا انتظام. عبداللہ ابن عباس شاگرد کس کے ہیں؟ مولا کائنات کے, ہے نا. تفسیر میں, حدیث میں, ہر چیز میں وہ کتنے واقعات ہیں آپ کے, اور چاہنے والے بھی ہیں مولا کے, جناب عبداللہ ابن عباس. عباسیوں کی مجبوری یہ ہو گئی کہ بنی امیہ کے مقابلے پہ لائیں کس کو,
کس کو لے کر آئے؟ لہذا جناب عبداللہ ابن عباس کو مفسر اور محدث کی حیثیت سے انہوں نے اتنا اٹھایا کہ آج تک کسی کی ہمت نہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکال دیں، ہے نا؟ سب عالم اسلام کو قبول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 600 سال تک حکومت کی بنی عباس نے، تو اتنا کس کو سرایت کر گیا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہ اب کسی کو جھٹلانے کی ہمت نہیں، اور انہی سے یہ ساری مولا کے فضائل کی روایات جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ تو کہا کہ بھئی کیا مقام ہے ان کا، یہ بتاؤ کیا وہ غلط حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے، بھئی اس کے تو دادا ہے وہ کیسے مانے گا، اس کے تو پردادا ہے وہ کیسے مانے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا پردادا غلط حدیث بیان کرتے، وہ تو بالکل سچے تھے۔ کہا سچے تھے؟ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے یہ حدیث تم تک پہنچی، مجھ تک پہنچی۔ امام نے تو یہ کہا، امام تو ظاہر ہے کہ خزینہ ہے وارث علوم کا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آج کے لوگوں تک پہنچی، تم تک پہنچی، یہ حدیث تم نے سنی ہے، یہ حدیث، اور وہ اسی حدیث کا حوالہ دیا۔ یہ حدیث اسی لیے ہمیشہ کے لیے میزان قرار پائی، یہ حدیث، اس کو حدیث میزان بھی کہا جاتا ہے، بار بار جو میں تکرار کر رہا ہوں، حدیث میزان کہا جاتا ہے۔ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، حدیث میزان بھی کہتے ہیں اس حدیث کو۔ تو پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث میزان تم تک پہنچی ہے، عبداللہ ابن عباس سے جو نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی، اچھا مختلف تعبیرات ہیں، کہیں یحبنی ہے، جب مولا فرما رہے ہیں کہ لا یحبنی الا المؤمن ولا یبغضنی الا المنافق، اور جب حضور سے نقل کیا جائے گا تو لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ تو یہ حدیث پہنچی تم تک مومن و منافق کی۔ اب وہ سارے دربار سے نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو سنی ہم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بادشاہ کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مامون نے کہا ہاں میں نے بھی سنی، مامون خود کہتا ہے کہ میں نے بھی سنی، میں نے بھی حدیث سنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس میرے پر جد اعلیٰ ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ اب جناب یہ حدیث، اب سناٹا چھا گیا دربار پہ، سب کو ہاں کرنی پڑی، ہاں بھائی یہ حدیث تو سنی۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں حدیث میزان، ہمیشہ کہ اس کا نام پڑ گیا حدیث میزان، معیار ہے۔ یہاں تک ہی تو آپ کو لانا چاہتا تھا، یہ 5 دن سے کہ ایک حدیث تک پہنچا دو جس کو کہا ہی حدیث میزان جاتا ہے، حدیث میزان کہا جاتا ہے۔ اب ان کا کہ جب اب یہ طے ہو گیا نا، اب وہاں امام نے یہ دلیل قائم کی، یہ بتا مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے آخرت میں؟ کہا مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سارے درباریوں سے پوچھا، ہاں بھائی ایسے ہی ہے؟ کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ بتاؤ کہ منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا جہنم میں۔ تو کہا بس ہو گیا نا، علی وہ ہے کہ سوائے مومن کے کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا، منافق وہ جو علی سے بغض کے سوا کچھ کرے گا نہیں۔ تو مومن کا ٹھکانہ ہے جنت، منافق کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو یہ علی ہی تو معیار بنا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ بات پہنچ گئی یہاں تک، اسی کو کہتے ہیں حدیث میزان۔ اب آئیے قسم النار والجنہ کا مطلب اگر بیان نہ کیا تفصیل سے پھر رہ جائے گی بات۔ یہ قسم النار والجنہ کیا ہے؟ میں قسم النار والجنہ ہوں، میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا، یہ مطلب جو بیان کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ پہلے بھی شاید کہیں بیان کیا، لیکن چلیے اب پوری دنیا میں جا رہی ہے ہماری گفتگو، سب سن لیں گے کہ حضور کی کنیت ایک ابو القاسم ہے نا، معلوم ہے آپ کو، ابو القاسم۔ آپ کے جتنے بھی صاحبزادے ہوئے، اب ان کے تعداد میں اختلاف نہیں پڑھنا چاہتے، بھائی یوں کہیے کہ جتنے بھی تھے، قاسم، طیب، طاہر، اسماعیل، یہ سب انتقال کر گئے نا، کوئی پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا، کوئی 8 سال کا ہو کے انتقال کر گیا، یہ سب انتقال کر گئے جتنے بھی صاحبزادے آپ کے ہوئے تھے حضور کے۔ تو ایک کنیت آپ کی کیا ہے؟ ابو القاسم، ابو القاسم، اور یہی سب سے مشہور کنیت ہے۔ تو کسی نے آگے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ امام سے سوال کیا کہ یہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے، حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ ابو القاسم۔ تو پھر آنے والا کہتا ہے حضور میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ ارے بھائی جواب دے دیا نا، چلے جاؤ، جواب دے دیا کہ بیٹے کا نام قاسم تھا، ابو القاسم ہو گئے، جاؤ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب بات کچھ اور ہے، کچھ باطنی معنی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ امام سمجھ گئے کہ آگے کی منزل کا آدمی ہے،
کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ضروری نہیں کہ عربوں میں یہ طریقہ نہیں تھا، بعض اوقات کنیت بغیر بیٹے کی بھی رکھ دی جاتی تھی، یعنی ادھر بچہ پیدا ہوا، نام رکھا اور اس کی کنیت بھی رکھ دی، اس کی کنیت بھی فوراً رکھ دی جاتی تھی کنیت، کوئی ضروری نہیں تھا کہ بیٹا، اتنے ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہاں پہ، لیکن جناب ان کی کنیت ہوتی ہے ابو فلاں ابو فلاں، ابو جہل، جہل کوئی بیٹا تھا کیا اس کا؟ ہاں معنوی طور پہ ساری جہالت کا وہ باپ تھا، یہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، صلوات بھیجیے، پانی دیجیے۔ محمد آل محمد صلوات، ٹھیک ہے نا، معنوی طور پہ تھا، لیکن جہل نام کا کوئی بیٹا تھوڑی تھا اس کا، تو کنیت رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی بیٹا بھی موجود ہو۔ یہ آج بھی عربوں میں قاعدہ ہے، اس زمانے آج بھی قاعدہ ہے، لگتے ہیں لوگ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی کنیت رکھ دیتے ابو فلاں، اب لوگ خود ہی رکھ لیتے ہیں اپنی کنیت، مجھے ابو فلاں کہو، مجھے ابو فلاں کہو، وہ اپنی کنیت خود ہی رکھ دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، دوبارہ سوال کیا، امام نے کہا دیکھو اللہ کے دین میں اور حضور کی شریعت میں استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا، جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ تحفہ ہے، یہ مطلب ہماری طرف سے تحفہ ہے، بس یوں سمجھ لیجئے، عیدی وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تحفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحفہ دیا، یہ مطلب۔ تو کہا کہ دیکھو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، معنوی باپ ہوتا ہے نا، استاد معنوی باپ اور میرے جد امیر المومنین نے جو کچھ بھی سیکھا وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا۔ کس سے سیکھا؟ کتنے آپ کے فرمان ہیں کہ اس طرح میں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، قدموں پہ قدم رکھتے، نقش قدم پر پیر رکھتا ہوا چلتا تھا میں حضور کے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سوال کرتا تھا حضور مجھے بتاتے تھے، اور کبھی میں خاموش رہتا تھا حضور مجھے بتانا شروع کر دیتے تھے۔ اب دیکھیے جو سیکھنے کا معاملہ ہے نا، یہ سب علم لدنی کے حامل ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی ذہنوں میں جو سوال آتا ہے اس کو بھی ہم کلیئر کرتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرمانے کہ جو کچھ بھی سیکھا سب اللہ کے رسول سے سیکھا۔ دیکھیے اب یہ سیکھنے کے طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جہاں بھی سیکھا جب بھی سیکھا، جہاں بھی سیکھا جب بھی سیکھا، جب بھی رسول سے ہی سیکھا۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ انوار مقدسہ خلق ہوئے، انوار مطہرہ خلق ہوئے جب سیکھا یا ظاہری طور پہ سیکھا، کیونکہ ایک خلقت ہے معصومین کی، کہاں؟ وہ انوار مقدسہ جن کے سامنے سارے عالمین کو سجدہ کرنا پڑا تھا، اور جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اسے راندہ درگاہ ہونا پڑا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، سب کو سجدہ کرنا پڑا تھا، جناب آدم سمیت تمام چیز۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں میرے بچوں جو آ رہے ہو، جو بچے آتے جا رہے ہیں، بیٹا ماسک آپ کے ہاتھ میں نہ رکھو، ماسک لگا کے بیٹھو۔ میں تو تھوڑا ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوں نا، آپ سے فاصلے پر بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے ابھی اتارا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی پہن کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پروردگار تمام دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پہ مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور اس وبا سے سب کی جان چھڑائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو کچھ بھی سیکھا، جہاں بھی سیکھا رسول سے سیکھا، چاہے اس عالم میں سیکھا چاہے اس عالم میں سیکھا۔ میں تو یہی سمجھا مطلب۔ خیر، تو کہا کہ حضور ہیں استاد اور ہمارے جد، یعنی ہمارے جد رسول ہیں استاد اور ہمارے جد علی ہیں شاگرد۔ استاد اور شاگرد، تو استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا۔ اب فرماتے تھے، یہ وہی حدیث آ گئی، اب کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے یہ حدیث سنی کہ انا قسیم النار والجنہ؟ یہ تو امام شافعی نے بھی نقل کیا نا اس حدیث کو، تو انا قسیم النار والجنہ، یہ حدیث سنی کہ میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے لگا؟ کہاں سنا ہے؟ یہ تو سنا ہے کہ علی نے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تو علی تم دوزخ اور جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے تھے۔ بس علی ہے قاسم، یعنی تقسیم کرنے والا شاگرد۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ ماشاءاللہ، مطلب آپ تک پہنچ گیا، لیکن میں جملہ پورا کر دوں بس۔ اب امام فرماتے ہیں کیونکہ میرا جد علی ہے قاسم اور وہ رشتے میں شاگرد ہیں حضور کے، تو باپ بیٹے کا رشتہ ہوا، علی ہے قاسم تو اللہ کا رسول ہے ابو القاسم۔
جزاک اللہ. ایک دو ادھر آ جاؤ بیٹا, ایک دو اس طرف آ جاؤ دیوار کے ساتھ. شاباش. ایک دو بچے آگے آ جاؤ, ادھر پیچھے آ جاؤ بیٹا, پیچھے آ جاؤ. شاباش. ادھر بھی آ جائیں آپ تھوڑا ادھر ہو, آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا, آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا, تاکہ مجھے یہ رہتا ہے کہ ذرا سا فاصلہ رہے. ہاں جزاک اللہ. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. بات واضح ہو گئی. کہ یہ قاسم تو اللہ کا رسول ہوا ابو. یہ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ مطلب میں اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا آپ کی خدمت میں, بلکہ یہ مطلب آیت اللہ جواد عاملی جیسے عارف عالم, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے پیدا ہو گئے اور کچھ تو اپنے آپ کو شاگرد بھی گردانتے ہیں کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں, فلاں کے شاگرد ہیں آیت اللہ جواد عاملی کے, اور تمام کام اپنے استادوں کے خلاف کرتے ہیں. عجیب ہے, عجیب ہے. جیسے بعض لوگ رہبر کا پرچار کرتے ہیں اور رہبر کے خلاف ہی چلتے ہیں تاکہ لوگ رہبر کو برا بلا کہیں. ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی بعض لوگ آیت اللہ جواد عاملی اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی نہ معلوم کس کس کا نام استعمال کریں گے اور بالکل ان کے نظریات کے اینٹی. جیسے میں اگر نام نہ لوں تو ابھی ایک ٹولہ پورا کھڑا ہو جاتا میرے خلاف. یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا, غلو کر دیا, نہ معلوم مبالغہ کر دیا, کیا کر دیا, کیا کر دیا. اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ذرا دھیان سے اعتراض کرنا. جس کا حوالہ دے رہا ہوں ثبوت بھی رکھتا ہوں اپنے پاس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بز اخفش کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. بز اخفش, وہ اخفش بہت بڑا نحوی تھا, عالم تھا. تو درس یاد کرتا تھا تو بکری کو اپنی سناتا تھا. وہ بکری سر ہلاتی رہتی تھی, بکری سر ہلاتی رہتی تھی. سن کے اس کا دماغ جو تھا پگھل گیا, مر گئی. وہ مرنے کے قریب تھے, لوگوں نے ذبح کر دیا. ذبح کیا, جب دماغ مغز کھولا تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں, ایک چھوٹی سی, کیونکہ وہ معلوم سنا کے اس کا دماغ کھا گیا. تو بز اخفش مثال مشہور ہے. تو ہماری یہاں بھی آج کل پاکستان میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں بز اخفش پل رہی ہیں. جو استاد کہہ رہا وہی سنو بس, اور کچھ نہیں, اپنا کچھ نہیں سوچنا. وہ سنو, بز اخفش پالی جا رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس لیے میں نام لے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ابھی 2-4 کھڑے ہیں, یہ کیا کہہ دیا مولانا, یہ دیکھو یہ غلو کرتے, دیکھو یہ فلاں چیز کرتے, دیکھو یہ مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہا, کسی کو نہیں معلوم. پھر تکرار کر رہا ہوں کہ علی کیا ہے, کسی کو نہیں معلوم. یہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. خدا کے بندو, بس اس حد تک نہ جاؤ. وہ ہے علی ہے, وہاں نہ جاؤ, وہاں تک نہ جاؤ. یاد رکھو, علی جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے. اللہ نے علی کو خلق کیا ہے, خلق کیا ہے. میرے بچوں, کبھی گمراہ ہونے کی کوشش نہ کرنا, کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے. اسی لیے تو علی ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. وہ مصور ہے, یہ تصویر ہے. تصویر سے محبت ہی تو مصور سے محبت کا اعلان ہوا کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا, تصویر ہی سے محبت تو مصور سے محبت کا اعلان ہوتی ہے. بس ہمیشہ یاد رکھنا, ہماری حدیں ہیں, مولا کی حد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا صاحب, آپ بار بار حد کا ذکر کرتے ہیں. مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے, میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں مولا کے فضائل کی کوئی حد نہیں, لیکن میری حد ہے. ہماری حد ہے کہ بس اس سے آگے نہ جانا, اس سے آگے نہ جانا. سب کچھ ہے علی, مگر وہ علی کا خالق ہے نا. یہی حسین ترین عقیدہ ہے, یاد رکھنا. کائنات میں اس سے حسین عقیدہ کوئی بھی نہیں کہ اللہ, محمد اور علی. تو ہم کیا تشریح کر رہے تھے آپ کے سامنے, انا قسیم النار والجنہ, اسی کی تشریح کر رہے تھے نا کہ ابو القاسم. یہ آیت اللہ جواد عاملی نے مطلب بیان کیا, چھپ چکا, وہ کتاب بھی میرے پاس ہے جس میں وہ چھپا ہے, آپ کے درس, آپ کا لیکچر. کہ بس اس نے سنا, مطمئن ہو گیا, مطمئن ہو کے چلا گیا. یعنی وہ تھا ابو القاسم کا ظاہری معنی جو پہلے بتایا تھا, یہ تھا باطنی معنی. اور انشاءاللہ زندگی رہی کل یہ ظاہر اور باطن پر اور بات کو آگے بڑھائیں گے آپ کے لیے, لیکن آج بس اتنا رکھیے, وقت اجازت نہیں دیتا. وہ تھا ظاہری معنی ابو القاسم کے, قاسم آپ کے صاحبزادے کے نام, لہذا کہہ لے ابو القاسم. باطنی معنی کیا ہے, علی ہے قاسم, جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا. تو ہم عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ علی سب کچھ ہے مگر محمد کے بعد. یہ عقیدہ کا حصہ یاد رکھنا, کبھی بہکنا نہیں, کوئی تمہیں نہ بہکا پائے.
کبھی نہ بہکنا اس بات سے علی سب کچھ ہے کائنات میں لیکن محمد کے پیغمبر ختمی مرتبت آقائے دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے نا. لہذا جب قسم النار والجنہ ہو گئے تو لوگ کہیں گے نا کہ اب جنت دوزخ تو علی نے تقسیم کر دی. تو حضور کا مقام اس لیے ابو القاسم ہے کہ علی سب کچھ ہے مگر وہ قاسم ہے اور محمد عربی ابو القاسم ہے. یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے محمد. یہ مطلب آیت اللہ جواد عاملی کے مطلب میں نے اس مطلب کا اضافہ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ علی سب کچھ ہے, وہ قاسم ہے تو حضور ہیں ابو القاسم. منصب کو بچانے کے لیے رسالت کے سب کچھ ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے. ایسا ہو گیا, صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. وہ چلا گیا, وہ سننے والا چلا گیا, مطلب سن کے مطمئن ہو گیا. اب سنیے آیت اللہ جواد عاملی کے الفاظ کیا ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مطمئن ہو گیا, اس نے دوسرا جواب سنا, مطمئن ہو کے چلا گیا. اگر یہ 70 بار یہی سوال کرتا تو امام 70 بار الگ الگ جواب دیتے اور وہ سب کے سب صحیح ہوتے. سمجھ میں آ گئی بات. امام جتنے بھی جواب دیتے وہ سب صحیح ہوتے. کیوں؟ باطن در باطن در باطن در باطن, جتنا اس میں غوطہ زن ہو گئے مطلب نکلتے چلے آئیں گے. تو امام جو گفتگو کرتے تھے لوگوں کی ذہنی سطح دیکھ کے کرتے تھے, جتنا وہ ہضم کر سکے. لہذا کہتے کہ ایسی گفتگو نہ کیا کرو کہ یا تو لوگ سمجھ نہ پائیں اور سمجھیں تو الٹا سمجھ لیں اور جھگڑا کھڑا ہو جائے معاشرے میں, اور جھگڑا کھڑا ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں کیا جاتا, بلکہ انا نحن معاشر الانبیاء, کہیں ائمہ کے لیے بھی یہ بات ہے, ہم گروہ انبیاء لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کی عقل کے مطابق. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اللہ قدر عقولہم, جتنی ان کی عقل ہوتی ہے نا اتنی بات ان کو سمجھاتے ہیں. اس سے زیادہ میں کیا ہوگا, گڑبڑ ہو جائے گا. یعنی آہستہ آہستہ لے کے آیا جاتا ہے لوگوں کی ذہنی سطح کو, آہستہ آہستہ. اتنی بڑی تبلیغ کے باوجود ہزاروں لاکھوں مسلمان ہو گئے نا حضور کے سامنے ہی, لیکن مجھے بتائیے کہ سب کا مقام جناب ابو ذر غفاری جیسا تھا؟ سب جناب سلمان فارسی جیسے تھے؟ سب جناب مقداد جیسے تھے؟ جناب عمار یاسر جیسے تھے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے تھے؟ ارے نامعلوم کتنے اور بھی نام لے لیجئے آپ. خود تاریخ کہے گی ہاں بھائی سب کے مقام الگ الگ ہے نا. ہمارے برادران کی مثال دے دیں, اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے, ورنہ برا مان لیں گے سب مثالیں ادھر کی دے دیں. حالانکہ اصحاب رسول میں ادھر ادھر کیا ہوتا ہے, لیکن نہیں, اس سے بچنے کے لیے کہ نہ برا مانے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ہم تو سب کا ذکر کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے عشرہ مبشرہ, بھائی ہمارے یہاں روایت نہیں ہے, ہم صاحب بتا رہے ہیں, اس میں کوئی تقیہ کی بات تھوڑی ہے. بھائی ہمارے یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے, آپ کے یہاں ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ 10 وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی. ایسے ہی ہے نا جنت کی. اچھا اب میں یہی تو سوال کرتا ہوں ہر جگہ, بس معلوم ہو گیا نا کہ تمام اصحاب محترم مکرم ہیں, لیکن آپ کے حساب سے بھی 10 اور ہیں, باقی اور ہیں. سیدھی سی بالکل سیدھی سی بات ہے کہ 10 اور ہیں, باقی اور. بس ختم کر دیا آپ کے بیان کو, آج یہیں پر ختم کیا. انشاءاللہ پھر کل بات کا آغاز کریں گے یہیں سے جہاں پر ختم کر رہے ہیں بات کو. بس آزادار ہے اتفاق, یقین مانے کہ یہ حدیث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا اور میرے منہ سے بار بار قاسم نکلا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, آپ سے صحیح بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں قاسم نکل رہا تھا. شاید
یہ مجھے سہارا مل رہا تھا کہ میں ربط دے سکوں مصائب کو، مصائب کا ربط دے سکوں، اس لیے یہ بار بار قاسم کا لفظ نکلا. اور یہ حدیث مجھے یاد آئی کہ اس کو بیان کیا جائے آپ کے سامنے، ظاہر و باطن والی بیان کی جائے. میں ارادے سے قصد سے نہیں آیا تھا اس کے کہ یہ پڑھوں گا، لیکن ہو گیا تو میں خود بخود قاسم نکلا. اب مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ شاید ربط قائم کرنا تھا، ایک وہ قاسم ہے، ایک حسن کا قاسم، اور شاید شہزادے حسن مجتبیٰ نے اپنے اس بچے کا نام قاسم اسی لیے رکھا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں یہ قاسم بن جائے گا، یہ شہزادہ معیار بن جائے گا حق اور باطل کا، یہ شہزادہ میزان قرار پائے گا، تقسیم کر دے گا. کیسے تھے وہ لوگ جنہوں نے حسن کے شہزادے پر تلواریں برسائیں، برچھیاں برسائیں؟ کیسی تھی وہ ماں، کیسے تھے وہ چچا، کیسے تھے وہ بھائی کہ جو قاسم کے لاشے کو دیکھ رہے تھے، اور کس حالت میں دیکھ رہے تھے. دیکھیں میں عرض کرتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، کہ امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے یعنی متعدد بیٹے، کہیں 3 تو کم سے کم لکھا ہے، 4 اور 5 تک بھی تعداد ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، جنہوں نے جان قربان. لیکن یاد رکھیے قاسم سب سے الگ ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی سب سے الگ کیا جاتا ہے. کم سن ہے نا، 13-14 سال کے، اس سے زیادہ کا سن نہیں ہے، اس سے زیادہ کا سن نہیں ہے جناب قاسم کا. جب یہ واقع کربلا ہو رہا ہے، واقع کربلا میں یہ موجود ہے، شہزادہ حسن 50 ہجری میں شہادت ہوئی ہے نا. تو اب آپ کو بتائیں کہ شہزادہ حسن کی جب شہادت ہوئی ہے، رخصت ہو رہے تھے نا سب سے آخر میں، تو جناب فروا کو بلایا تھا، میرے بچے قاسم کو لے کر آؤ. دیکھیں نا اتنا ہی چھوٹا ہے نا قاسم کے، قاسم کو تو وصیت نہیں کر سکتے ہیں، جناب ام فروا کو وصیت کی تھی. دیکھو ایسا ایسا وقت آئے گا میرا قاسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار سنبھال لے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو اسے روکنا مت، اسے کربلا میں بھیج دینا، اور اگر میرا بھائی روکے تو میرا وصیت نامہ. تحریر ایک دی، کہتے ہیں کہ وہ قاسم کے بازو پہ بندھی رہی، اور کربلا میں جب حسین نے اپنے بھتیجے کو اجازت نہ دی، کیسی مائیں ہیں کربلا کی یہ. جناب ام فروا رات سے اپنے بیٹے کو بلا بلا کے پیار کرتی تھیں، اور بار بار کہتی تھی میرے بچے تیرے بابا ہوتے تو اپنا فرض پورا کرتے، مجھ دکھیاری کے پاس کچھ نہیں، میری لاج رکھنا، اور صبح سب سے پہلے میدان میں چلے جانا. اور جب صبح ہوئی قاسم کو اجازت نہ ملی، روتے ہوئے آئے اپنی والدہ کے ساتھ کہ مادر گرامی چچا جان مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے، دیکھیے آدھے سے زیادہ لشکر کٹ گیا، آدھے سے زیادہ لشکر شہید ہو گیا، میں بار بار جاتا ہوں مجھے اجازت نہیں دیتے. حالانکہ رات کو معلوم ہے نا، بتا چکے ہیں اپنے شہزادے کو، جب سب کو ان کے مقام شہادت دکھا رہے تھے، یہ بچہ بار بار پنجوں کے بل کھڑا ہو کے سامنے آتا تھا، وہ بلند ہو کے اپنا قد بڑا کر کے، تاکہ چچا جان مجھے دیکھے. اور جب حسین ہر بار منہ پھیر لیتے تھے قاسم سے، تو پھر قاسم نے کہا چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے بڑی حسرت سے دیکھا تھا قاسم کو، میرے لال کیسا پاتے ہو موت کو؟ یہ بچہ ذائقہ بتا رہا ہے موت کا، کربلا میں احلی من العسل، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں. حسن کا نام. لیکن دن کے وقت اجازت نہیں مل رہی. ماں نے کلیجے سے لگا کہ میرے لال تجھے اجازت کیوں نہیں ملے گی؟ بازو پہ لگا ہوا تعویذ کھولا، کہا یہ تیرے بابا کی تحریر ہے، تیرے چچا کے نام، جا لے جا اور تجھے اجازت ملے گی. بس بابا کی تحریر کو دیکھا، سر سے لگایا، بوسے دیے، دوڑتے ہوئے قاسم کے چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام. پہلے تو حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. سمجھ گئے نا حسین کہ اب اس میں کیا ہو. تحریر پڑھی اور دیر تک قاسم کو گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر روتے رہے. جانتے ہیں نا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد قاسم کو کس حال میں مجھے لے کر آنا ہے، کس حال میں لے کر آنا ہے. جناب قاسم کو اجازت مل گئی. بڑی مشکل سے قاسم رخصت ہوا. جب حسین خیمے سے باہر لے کر آئے ہیں نا، تو علی اکبر، عباس سب کھڑے اور سوار کرایا قاسم کو. قاسم اتنے کم سن تھے کربلا کے میدان میں کہ آپ کے دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے. کبھی دائیں طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتے تھے، اور کبھی بائیں طرف جھک کے اپنا توازن برقرار رکھتے تھے.
ایسے جب چلنے لگے تو عباس نے بڑی حسرت سے دیکھ کر کہا بیٹا قاسم دھیان سے جنگ کرنا ہے۔ قاسم مسکرا کے دیکھتے اور کہتے چچا جان میں آپ کا ہی تو شاگرد ہوں۔ اب دیکھیے منظر یوں ہے کہ قاسم میدان میں پہنچ گئے اور ایک بلندی سے ایک ٹیلے سے عباس، حسین، علی اکبر سب قاسم کی جنگ دیکھنے کے لیے تیار۔ اور قاسم نے مبارز طلب کیا، رجس پڑی کہ جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، یعنی امام حسن کو، میرے بابا پر جنگ سے جی چھڑانے کا الزام لگانے والوں، آؤ میرے مقابلے پر، میرے تلوار کی کاٹ دیکھو، سمجھ لو کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ تیور دیکھے پسر سعد نے قاسم کے، سمجھ گیا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، اتنی آسانی سے عام سپاہیوں کے ذریعے زیر نہیں ہوگا۔ ارزق شامی سے کہا، جو سب سے بڑا نامور پہلوانوں میں سے ایک ہے شام کے، کہا کہ تو جا اس نوجوان کے مقابلے پہ اس کا سر قلب کر کے لا۔ اس ملون نے معذرت کے ساتھ لفظ قبول کر لیجئے گا، کیونکہ روایات میں مقاتل میں یہی لفظ لکھا ہے کہ اس نے بڑی حقارت سے قاسم کو دیکھا، بچے کے مقابلے میں بھیجتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے اس کے ساتھ آئے تھے، ایک کو بھیجا جا اس لڑکے کا سر اتار لا، حسن کا لال ہے۔ جیسی ارزق شامی کا بیٹا آیا، ایک ہی وار میں جہنم کا راستہ دکھایا۔ بس ادھر وار کیا، پلٹ کے اپنے چچا حسین کی طرف دیکھا، عباس کی طرف دیکھا، اپنے بھائی علی اکبر کی طرف دیکھا۔ بچے جب کوئی کارنامہ کرے تو داد چاہتے ہیں نا، تعریف چاہتے ہیں نا بڑوں سے۔ بس ادھر قاسم نے پلٹ کر دیکھا، ادھر حسین نے، عباس نے، علی اکبر نے، مرحبا، آفرین میرے لال، آفرین، بہت اچھا وار کیا۔ علی اکبر حوصلہ بڑھاتے ہیں، میرے بھائی قاسم بہت اچھی جنگ کر رہے ہو۔ خوش ہو گئے، قاسم کا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ جب ایک بھائی کو، ایک بیٹے کو مرتے دیکھا، اپنے دوسرے بیٹے سے کہا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ دوسرا وار کیا، اسے بھی جہنم کا راستہ۔ تیسرا، چوتھا، جب چاروں بیٹوں کے لاشیں خاک و خون میں غلطاں دیکھے، اب اس سے نہ رہا گیا۔ غصے میں تیش میں قاسم کی طرف دوڑا حملہ کرنے کے لیے۔ ارزق شامی کو جو آتے دیکھا، حسین سجدے میں چلے گئے۔ معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا، لیکن ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں شکست نہ ہو۔ علی اکبر نے گھبرا کے آواز دی، بھیا قاسم ذرا دھیان سے۔ عباس نے آواز دی، بڑا نامور پہلوان ہے قاسم، بہت ہوشیاری سے۔ تھوڑا سا دعا بھی کر رہے ہیں سب مل کے، قاسم کو کامیاب ہو۔ قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا اور ایسا وار کیا سر پہ کہ درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ادھر گرا، آدھا ادھر گرا۔ پس یہ وار کرتے دیکھا، حسین بھی سجدے میں، علی اکبر بھی سجدے میں، عباس بھی سجدے میں۔ لیکن عزادارو جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو پھر قاسم نظر نہیں آیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جو ہی ارزق شامی واصل جہنم ہوا، پسر سعد نے حکم دیا، گھبرا کر ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا، حملہ عام کرو، سب مل کر حملہ کرو۔ حسن کا شہزادہ قاسم لڑتا رہا، جب چاروں طرف سے آدھا کے نرغے میں گھر گیا، دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا، لڑتا رہا۔ کہتے ہیں کہ 40 کو واصل جہنم کیا، لیکن آخر کہاں تک، کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر، کہیں سے تبر، کہیں سے برچھی، وار ہونا شروع ہوئے، زخموں سے چور ہوا۔ قاسم سنبھلا نہیں جا رہا گھوڑے پہ، تلوار ہاتھ سے گر گئی، ڈھال گر گئی، برچھی گر گئی۔ اب جب نہ سنبھلا گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان میری خبر لیجئے، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ لکھا ہے کہ کسی کی آواز پہ حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کیا، میرے بلال قاسم میں آ رہا ہوں، میرے بیٹے قاسم میں آ رہا ہوں۔ عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے۔ قاسم نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ ارے پامال یہ لاش ہے۔ قاسم کی روایت میں اس لیے اطمینان سے پڑھتا ہوں کہ زیارت ناہیہ کے وہ جملے، وہ کلمات میری نگاہوں میں ہیں جس میں میرا امام فرماتا ہے، میرا سلام ان لاشوں پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کر دیے گئے تھے کہ ان کے جوڑ بند الگ کر دیے گئے تھے۔ عباس نے حملہ کیا، حسین نے حملہ کیا، علی اکبر نے حملہ کیا کہ کسی طرح قاسم کو درمیان سے نکالا جائے۔ میدان صاف ہوا، کچھ دیر ادھر ادھر کچھ تلاش کرتے رہے، حسین بھی، عباس بھی، علی اکبر بھی۔ کچھ دیر بعد حسین نے اپنی ابا کو بچھا دیا،
کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا، ایک گٹھڑی کسی صورت بنائی، سینے سے لگایا، چلے خیمہ گاہ کی طرف۔ ماں کو خبر مل گئی میرا قاسم گھوڑے سے گر گیا، مطمئن ہے جناب ام فروا، کوئی شکایت، کوئی غم کے آثار چہرے پہ نہیں، مطمئن ہے پروردگار اس کنیز کی قربانی کو قبول کر۔ بیویاں جمع ہوں گے جناب ام فروا کے خیمے کی۔ اب ام فروا کو انتظار ہے میرے بیٹے کا لاشا کب آئے گا۔ پس حسین در خیمہ پر پہنچے، اہتمام کیا گیا۔ حسین جب داخل ہوئے، عباس داخل ہوئے، علی اکبر داخل ہوئے، ماں حیران ہو کر کہتی ہے اے میرے امام، اے سید و سردار، اے آقا، آپ سب کے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، آخر میرا قاسم کا لاشا کہاں چھوڑا ہے؟ میرے قاسم کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، سینے سے لگی ہوئی گٹھڑی کو زمین پہ رکھ کے کھولا۔ اب جو گٹھڑی کھولی، کیسا لاشا قاسم کا! ماں نے اپنے بچے کے ٹکڑے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔